اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم عتیق احمد رضا SNK TV کے ساتھ ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو جیسا کہ ناظرین، کل آپ کو پتہ ہے 3 رمضان المبارک تھا اور ہم نے سیرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیا تھا۔ اسی سلسلے کو آگے لے کے چلیں گے، چونکہ آج الحمدللہ رمضان شریف کا پہلا جمعہ بھی ہے اور اسی حوالے سے جو ہے نا شاہ صاحب بات کریں گے، تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی شاہ جی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حکیم صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے سیرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ راکعہ راضیہ مرضیہ حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا انا کثیرن کثیرن کثیرہ، آپ کے حوالے سے یہ دوسری نشست جو ہے اور دوسرا سلسلہ جس کا انعقاد آپ نے کیا۔ آج چند پہلو پہ انشاءاللہ چند گزارشات بھی ہوں گی، چند پہلو بیان ہوں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس معاشرے میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی اور جس سسٹم میں، جس ماحول میں، وہ مکہ کی وادی ہے اور سخت دل لوگ ہیں، اس میں بیٹیوں کے لیے کوئی بھی نرم گوشہ سینے میں نہیں رکھا جاتا۔ ہر دوسرا باپ اپنی بیٹی کے لیے نفرت آمیز نظروں سے دیکھتا ہے، حقارت کی نظروں سے دیکھتا ہے، اور کوئی بھی شخص اپنی بیٹی کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اگر میرے گھر میں بیٹی ہو تو میں اسے زندہ درگور کر دوں۔ اور کئی گھروں میں کئی لوگوں کو سرکار نے معاشرے میں مکہ کے لوگوں کو دیکھا، سرداران قریش کو دیکھا کہ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان بچیوں سے پوچھے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تمہیں کیوں قتل کیا گیا، کس جرم میں تمہیں قتل کیا گیا۔ ان کے باپوں سے نہیں پوچھا جائے گا۔ دنیا کا قانون ہے، کٹہرے میں جب مجرم کھڑا ہوتا ہے تو جج اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے یہ جرم کیوں کیا، تم نے یہ قتل کیوں کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان بچیوں سے پوچھے گا کہ تمہیں قتل کیوں کیا گیا، ان کے باپوں سے نہیں پوچھے گا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ اتنا گھناؤنا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچیوں کے قاتل باپوں کی طرف نظر بھی کرنا گوارا نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرماتا ہے کائنات والوں پر، اسی لیے یہ نظام چل رہا ہے۔ تو جب بیٹیوں سے محبت نہیں کی جاتی تھی، بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، قتل کر دیا جاتا تھا، اس وقت میرے اور آپ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اپنی پیاری بیٹی صاحبزادی کے لیے جو جملہ ارشاد فرمایا تھا، وہ آج دل کی تختیوں پر لکھنے کے لائق ہے، اور اسی وجہ سے آج ہر شخص اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے۔ آج میں اپنی بیٹی سے محبت کروں، اگر آپ اپنی بیٹی سے محبت کریں تو یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے، اس لیے کہ آج معاشرے میں لوگ بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن سرکار نے جو جملہ ارشاد فرمایا یہ اس وقت تھا جب لوگ بیٹیوں کو قتل کر رہے تھے۔ تو حضور فرما رہے تھے کہ او بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعۃ منی وقلبی وروحی، لوگوں سنو، تم تو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہو، قتل کر دیتے ہو، دفنا دیتے ہو۔ اے قتل کرنے والوں سنو، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اے قتل کرنے والوں سنو، میری فاطمہ میرا دل ہے۔ اے قتل کرنے والوں سنو، میری فاطمہ میری روح ہے۔ گویا کہ میرا سب کچھ میری بیٹی میری فاطمہ ہے۔ تو اس وقت حضور نے بیٹی کا تقدس اور اس کی جو اللہ کی طرف سے جو رحمت ہے بیٹی کی شکل میں
سرکار نے لوگوں کو بتایا کہ یہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہیں۔ حضرت سیدہ پاک نے جو وقت گزارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، مشکل وقت آیا تب بھی ساتھ تھیں، اور آسان وقت تھا تو تب بھی ساتھ تھیں۔ شیب ابی طالب نے 7 سال کی عمر تھی سیدہ پاک کی، 3 سال شیب ابی طالب کی گھاٹی میں آپ نے قید و بند کی صحبتوں کو اختیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور وہ حضور کے ساتھ اس ماحول میں آپ جو ہے رہیں، اور جو ماحول آپ کو میسر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ اور کفار مکہ نے کتنے ظلم ڈھائے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر اوجڑی پھینک دی، حضور پر پتھر برسائے، حضور کو زخمی کر دیا، لہولہان کر دیا۔ 10 سال کی عمر میں سیدہ پاک اپنے بابا جان رسول اللہ کے زخموں پر کھجور کی ٹہنیوں کی پتیوں کی وہ چٹائی، اس کو جلا کر راکھ بنا کر رسول اللہ کے زخموں پر وہ لگاتی اور روتی جاتی، اپنے ننھے ہاتھوں سے رسول اللہ کا سر اقدس دھوتی، پانی ڈالتی، اور حضور فرماتے، حوصلہ دیتے، فرماتے بیٹی رو مت، رونا نہیں ہے، یہ جو لوگ آج ہم پر ظلم کر رہے ہیں نا، کل یہ تیرے بابا رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر انہی کی اولادیں تیرے رسول، تیرے محبوب کی، تیرے بابا کی، تیرے ابا جان کی، رسول اللہ کی اولاد بن جائیں گی۔ ایک یہ پہلو بھی تھا۔ اور پھر سیدہ پاک جس طرح آپ نے وقت گزارا، 41 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، اور 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی میں تبلیغ فرمائی، چپکے چپکے۔ پھر حکم ہوا کہ محبوب آپ اس کو عام کر دیں، تو وہ جو سختیاں، وہ جو تکالیف، وہ جو غم، وہ پریشانیاں، وہ سیدہ پاک نے اپنے بچپن میں ہی اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ میرے ابا جان رسول اللہ سے کتنا ظلم ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ عبادت جب کرتی تھی نا، آپ کی سیرت پاک ہے، آپ عبادت کرتی تھی، عبادت کر کے جب فارغ ہوتی نا تو سیدنا امام حسن پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کو جب بھی دعا کرتے سنا نا تو آپ کہتی تھی، یا اللہ میرے ابا جی کی، میرے رسول کی امت کو بخش دینا، رسول اللہ کی امت کو بخش دینا۔ کتنے ظلم ڈھائے لوگوں نے، اس کے باوجود بھی امت رسول کی بخشش کی دعا کرتی رہی۔ اور آپ کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ آپ ایک سجدہ کرتی تو وہ سجدہ اتنا طویل ہو جاتا۔ آج لوگ جو ہیں، بچیاں جو ہیں، وہ اپنے والدین سے نا ڈیمانڈ کرتی ہیں، حکیم صاحب مطالبے کرتی ہیں کہ میرے شادی پہ یہ بھی ہونا چاہیے، میری شادی پہ یہ بھی ہونا چاہیے، مجھے یہ بھی لے کر دینا ہے۔ اب غریب والدین ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں یہ چیزیں اپنی بیٹی کو کہاں سے لا کر دوں۔ کسی بھی والدین کا یہ دل نہیں چاہتا کہ میں اپنی بچی کو جب رخصت کروں تو خالی ہاتھ بھیجوں۔ اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، وہ بوڑھے ہاتھوں سے، بوڑھی کمر سے مزدوریاں کر کے، وہ دہاڑی لگا کے اپنی بچی کو رخصت کرنے کے لیے، اس کے لیے وہ اپنے گھر میں چیزیں بناتا رہتا ہے، جمع کرتا رہتا ہے۔ لیکن غریب والدین کتنا بنا لیں گے؟ تو میں ان بیٹیوں سے یہ گزارش ضرور کروں گا کہ جو اپنے غریب والدین پر بوجھ ڈال دیتی ہیں مطالبے کر کر کے کہ ہمیں یہ بھی چاہیے، ہمیں بھی یہ بھی چاہیے، میں ان سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ وہ سیرت سیدہ پاک ضرور پڑھیں کہ آپ کے نکاح کا وقت تھا، آپ کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ آپ ساری رات عبادت میں رہتی۔ جب نکاح کا وقت ہوا، نکاح ہو گیا، جب رخصت ہونے لگی تو آپ کے پاس روئی کے بنے کچھ کپڑے تھے اور کھجور کی جو پتیاں تھیں، پتے، ان سے بنے تکیے تھے، اور 2 چکیاں تھیں، ایک مشکیزہ تھا۔ یہ 3-4 چیزیں لے کر آپ مولا علی کے گھر رخصت ہو گئی تھی۔ آج میں ان بچیوں سے پوچھتا ہوں، میرا سوال ہے امت سے، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو سونے کے پہاڑ تابع دار نہیں تھے سرکار کے؟ حضور چاہتے تو کائنات کا سردار ہو اور اللہ کا محبوب ہو، ساری کائنات جس کی دست شفقت میں ہو، جس کی مبارک ہاتھوں میں ہو، وہ اپنی بیٹی کو کیا کچھ نہیں دے سکتا، لیکن نہ دے کر امت، غریب امتی کو بتایا، غریب امت کی بچیوں کو بتایا کہ دیکھو تمہارا رسول جو کائنات کا سردار ہے،
یہ دینا چاہے تو فاطمہ کو ساری کائنات دے دے، لیکن یہ چند چیزیں دے کر بتا رہا ہے کہ اے غریب، میری امت کی غریب بچیوں، میں رسول تمہارے ساتھ ہوں، تو میری سیرت کو پڑھو، میری فاطمہ کی سیرت کو پڑھو۔ چند چیزیں لے کر آپ جب رخصت ہو جاتی ہیں، حالانکہ آپ دیکھیں حکیم صاحب، بڑی پیاری بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مال دولت سے ہی بچی آباد ہو جائے نا، بے شک ایسے ہے جی، بچیوں کی والدین جو ہیں سامان اکٹھا ہو نہ ہو، ان کو دنیا کی کوئی چیز لے کر دے سکے نہ دے سکیں، لیکن والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچیوں کی اچھے نصیبوں کی دعا ضرور کرتے رہے۔ اگر بچی کے نصیب اچھے ہوئے نا، اور اس گھر میں، وہ شوہر کے گھر میں اگر وہ خوش رہی تو وہ ایک جھگی میں بھی خوش رہ جائے گی، ایسے ہی بالکل، اور نہ خوش رہنے والیاں محلات بھی چھوڑ کر واپس آ جاتی ہیں۔ اگر مال دولت سے ہی، دنیا سے ہی اگر نصیب اچھے ہو سکتے تو سرکار اپنی سیدہ فاطمہ اپنی بیٹی کو دنیا کی ہر چیز دے کر بیچتے۔ نصیب جو ہے نا وہ مال دولت سے نہیں بنتے، وہ رب کی کرم سے بنتے ہیں، رب کی رحمت سے بنتے ہیں، والدین کی دعاؤں سے بنتے ہیں۔ اور سیدہ پاک سلام اللہ علیہا آپ چکی چلا رہی ہیں تو ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، اور مشکیزہ اٹھا کر لا رہی ہیں تو کندھوں پر نشان پڑ گئے، اور یہ ہاتھوں پہ چھالے، کندھوں پہ نشان، پھر مولا علی کی خدمت کرنا، پھر چکی بھی چلانا، آٹا بھی پیسنا، اور پھر مہمانوں کے لیے خاطر تواضع بھی کرنا، اور سیدنا امام حسن اور حسین پاک کی تربیت بھی کرنا۔ اور امام حسین پاک دیکھیں کربلا میں جب شہید ہو گئے تو آپ کا سر اقدس نیزے پر جب چڑھا کر یزیدی لے کر جانے لگے تو لبہائے حسین سے تلاوت قرآن جاری تھی۔ یہ کیا وجہ تھی؟ اصل وجہ یہ تھی کہ سیدہ پاک نے اپنی گود میں جب حسن حسین پاک علیہ السلام کو اپنا دودھ مبارک پلایا تھا تو ساتھ قرآن پڑھ کر لوریاں سنائی تھی، جس کی برکت تھی کہ بچے نمازی بھی تھے، بچے حاجی بھی تھے، بچے غازی بھی تھے، بچے شہید بھی تھے، بچے قرآن کے قاری بھی تھے۔ آج کی میں آج امت رسول کی خواتین کو، اپنی مائیں بہنوں بیٹیوں سے یہ میں گزارش کروں گا کہ آپ کی بچے کہتے ہیں جی بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے ہم، کام اتنا ہے جی، کام اتنا ہے، تربیت نہیں ہو سکتی، فرصت نہیں ملتی ہمیں کاموں سے۔ میں کہتا ہوں کہ سیدہ پاک کی صرف ایک بات پر عمل کر لیا جائے تو بچوں کی تربیت اچھی ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ جب آپ دودھ پلائیں نا اپنے بچوں کو تو ساتھ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی تلاوت کر کے بچوں کو قرآن کی لوریاں سنائیں۔ جب ہم گانے سنا کر لوریاں دیں گے، جب ہم ان کو کہانیاں، جھوٹی کہانیاں سنا کر لوریاں سنائیں گے، دیں گے، تو وہ بچے غازی نہیں بنیں گے، وہ بچے شہید نہیں بنیں گے، وہ بچے جرت والے نہیں ہوں گے۔ آج اس امت کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو یہ پیغام ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، قرآن پڑھائیں، نماز کا درس دیں، نماز کا حکم کریں، خود بھی پڑھیں، گھر کے ماحول کے اندر عبادت جیسا ماحول لائیں، گھر کے ماحول میں عبادت لائیں، گھر کے ماحول میں اسلام لائیں، گھر کے ماحول میں رسول اللہ کی بیٹی سیدہ پاک کی سیرت لے کر آئیں، گھر کے ماحول میں رسول اللہ کی سیرت لے کر آئیں، صحابہ کے واقعات پڑھیں تاکہ گھر کا ماحول اچھا ہو جائے۔ آج مائیں کہتی ہیں بیٹا کما کر نہیں لاتا، انہیں بچے کی کمائی پر تو نظر ہے، بچے کے کردار پر نظر نہیں، بچے کی گفتار پر نظر نہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ میرا بیٹا نماز پڑھتا بھی ہے کہ نہیں، میرا بیٹا قرآن کی تلاوت کرتا بھی ہے کہ نہیں، میرا بیٹا اچھے کردار کا مالک ہے کہ نہیں۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا صرف کمائی کرے، حرام کما کر لا رہا ہے، جہاں سے بھی لا رہا ہے، ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں بس پیسہ چاہیے، ہمیں مال چاہیے، ہمیں دولت چاہیے۔ تو یاد رکھیں مالا مالے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کل مال نہیں ہوندا۔ سیدہ پاک کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، کندھوں پر نشان تھے، مشکیزہ پانی کا بھر کے لانا، اور پھر مولا علی کی خدمت بھی کرنا، گھر کا آٹا بھی پیسنا، چکی بھی چلانا، بچوں کی تربیت بھی کرنا، اور پھر گھر کی صفائی ستھرائی بھی کرنا، اور پھر رات جب ہو تو پوری رات مصلے پہ کھڑے رہنا،
اور اللہ کی بارگاہ میں اتنا طویل سجدہ کرنا کہ صبح کا ہو جانا، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا یا اللہ کوئی ایک رات ایسی بنا دے کہ میں ایک سجدہ تو پورا کر سکوں، میں اپنا ذوق تو پورا کر سکوں تیری عبادت کر کے۔ اتنے سارے معاملات کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا، ہاتھوں پہ چھالے پڑ جانا۔ کسی غزوے میں سرکار گئے نا تو بہت سارے غلام لونڈیاں ملی غنیمت میں، تو مولا علی علیہ السلام نے نا سیدہ پاک سے فرمایا کہ اے فاطمہ جائیں نا رسول اللہ کے پاس، آپ دیکھیں آپ کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے کام کر کر کے، چکی چلا چلا کے، تو کوئی ایک کنیز ہی ان سے مانگ لیں، کوئی غلام مانگ لیں تاکہ گھر کا کام کر دیا کرے۔ تو سیدہ پاک جب گئی رسول اللہ کی خدمت میں تو حضور نے دیکھا، فرمایا بیٹی فاطمہ کیوں آئی ہے؟ اب دل تھا کہ بات کروں لیکن زبان پر وہ بات نہ آ سکی، تو بس کیا ہے کہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صاحب سے ملنے آئی تھی، ملاقات کے لیے، واپس چلی گئی۔ مولا علی نے پوچھا آپ خالی آ گئی ہیں؟ تو کہنے لگی کہ میرا دل نہیں چاہا کہ میں سوال کروں اور کچھ مانگوں سرکار سے، تو آپ کہنے لگے کہ چلو میرے ساتھ چل کے بات تو کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی بات نکل آئے۔ ہمت کرتے ہیں، ہمت کی، دونوں آ گئے۔ یہ جوڑا بھی کتنا عظیم ہے، مولا علی کا اور سیدہ پاک کا۔ نکاح سے پہلے، مولا علی کے نکاح سے پہلے رب نے 40,000 فرشتوں کے درمیان آسمانوں پر مولا علی کو اور سیدہ پاک کا نکاح فرما دیا، اور سرکار سے فرمایا تھا کہ ان کا نکاح میں نے فرشتوں میں فرما دیا ہے، اب آپ دنیا پر ان کی نکاح کی رسم پوری کریں۔ یہ وہ جوڑا ہے جو آج سرکار کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا علی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ دیکھیں نا سیدہ پاک کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں، کوئی کنیز دے دیں، کوئی کام کرنے والی گھر میں ہو جائے گی تو چلیں ان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو سرکار نے فرمایا کہ نہیں علی، یہ صفا میں کے چبوترے میں بیٹھے جو میرے غریب سے آبا ہیں نا جو پڑھنے والے ہیں، یہ ان کے لیے ہے، اور بدر میں جو شہداء تھے ان کے بچے جو بھوکے پیاسے ہیں ان کو بیچ کر میں ان کی داد رسی کروں گا، آپ کے لیے کچھ بھی نہیں، البتہ ایک بات ضرور دے دیتا ہوں، وہ یہ اے میری بیٹی، اے فاطمہ، جب رات کو کام کر کے تھک جاؤ نا اور بستر آرام پر جب لیٹ جاؤ کروٹ کے بل، تو 33 دفعہ سبحان اللہ اور 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اللہ تمہاری ساری تھکن کو دور فرما دے گا اور تمہیں میٹھی نیند عطا فرما دے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اتنا عالی گھرانہ ہے، اتنا کریموں کا گھرانہ ہے، مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کل مال نہیں ہوندا، اتھے اتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی تو یہ تھے قبلہ سید واجد علی شاہ صاحب۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصی طور پر آج شاہ صاحب نے بات کی ہماری بہنوں بیٹیوں سے، تو یہ پروگرام اسپیشلی ان کے لیے ایک پیغام کی حیثیت سے ہے۔ ہم نے اپنی سی کوشش کی ہے، بس اب اللہ پاک کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔